بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا مونچھیں رکھنا شرعی طور پر کیسا ہے، بڑی مونچھیں رکھنی چاہیے یا نہیں، مونچھوں کے متعلق شرعی احکام اور شرعی انداز بتائیں، یہ ایک سوال آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات اور طرز عمل سے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح ظاہری حیت اور شکل و صورت کے بارے میں بھی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترجمہ: 5 چیزیں انسان کی فطرت سلیمہ کی تقاضے اور دین فطرت کے خاص احکام ہیں: ختنہ، زیر ناف بالوں کی صفائی، مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا اور بغل کے بال لینا۔ بعض دوسری حدیثوں میں ان چیزوں کو انبیاء و مرسلین کی سنت اور ان کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور چونکہ یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، اس لیے ہونا بھی یہی چاہیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ اور یہی ان کی تعلیم ہو۔ ان سب میں جو چیز مشترک ہے وہ طہارت و صفائی اور پاکیزگی ہے، جو بلا شبہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا مونچھ کے بال کاٹنا امور فطرت میں سے ہے، انہیں بڑھانا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مونچھیں خوب کترنے کا تھا، اس لیے مونچھیں اچھی طرح کتروانا سنت ہے، یعنی کینچی وغیرہ سے کاٹ کر اس حد تک چھوٹی کر دی جائیں کہ مونڈنے کے قریب معلوم ہو۔ احادیث طیبہ میں مونچھوں کے بارے میں جز افوا معلوم ہوا ہے۔ ان حق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان سے کینچی وغیرہ سے لینا ہی مفہوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ان الفاظ کے معنی مطلق کاٹنے یا مبالغہ کے ساتھ کاٹنے یا لینے کے ہیں۔ باقی استرا اور بلیڈ سے منڈوانا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کینچی کا استعمال کیا جائے۔ اوپر کے ہونٹوں کے دونوں جانب جہاں سے نچلے جبڑے کی حد شروع ہوتی ہے، یہ مونچھ کی شرعی حد ہے۔ مونچھ کا اس حد تک بڑھ جانا یا اتنی بڑھا کر رکھنا کہ وہ اوپر کی ہونٹ کی لکیر سے تجاوز کر جائے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں لگ رہی ہو، شرعاً درست نہیں ہے۔ البتہ مونچھیں بڑی ہونے کے سبب کھانے پینے کی اشیاء میں لگ جائے تو کھانے پینے کی اشیاء مکروہ نہیں ہوں گی، لیکن ایک مسلمان کو اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے داڑھی بڑھانی چاہیے اور مونچھیں کتروانی چاہیے، اور اتنی بڑی مونچھیں رکھنے پر حدیث میں وعید وارد ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ترجمہ: مونچھوں کا کاٹنا انسانی فطرت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مونچھیں نہیں تراشتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مونچھیں ترشوانے اور ناخن لینے اور بغل اور زیر ناف کی صفائی کے سلسلہ میں ہمارے واسطے حد مقرر کر دی گئی ہے کہ 40 روز سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ اس کے علاوہ کنز الایمان میں بہیقی کی شعب الایمان کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ کو نکلنے سے پہلے اپنے ناخن تراشتے اور لبیں لیتے تھے۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو خوب باریک کرو اور داڑیاں چھوڑو۔ اوپر کے ہونٹ پر دونوں کناروں تک جہاں سے نچلے جبڑے کی حد شروع ہوتی ہے، مونچھوں کی حد ہے۔ مونچھیں کاٹنے میں سنت یہ ہے کہ ان کو اس طرح کاٹا جائے کہ ہونٹوں کے اوپر کی سرخی نظر آنے لگے۔ حضرت عمر مونچھیں بڑی بڑی نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کی مونچھیں بھی سنت کے مطابق چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ البتہ ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مونچھوں کے دونوں کناروں کے بال نہیں تراشتے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت کا یہ عمل جمیع صحابہ کا عمل نہ تھا، اسی وجہ سے ان کی یہ خصوصیت بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے بال کے اس حصے کو بھی تراش لینا بہتر ہے، باقی اگر کوئی اس کو ترک کر دے تو گنجائش ہے کہ حضرت عمر کے عمل سے ثابت ہے۔ قرآن و حدیث میں مونچھیں منڈوانے یا جڑ سے اکھاڑنے کی ممانعت نہیں ہے، مگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونچھیں پست کرنا ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی مونچھیں ترشواتے تھے، کبھی منڈوائی یا جڑ سے اکھاڑی نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، ترجمہ:
اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آتش پرستوں کی مخالفت کرو، مونچھیں ترشواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مونچھیں مبارک کتروایا کرتے تھے، اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی مونچھوں کا کچھ حصہ جو ہونٹ سے زائد ہو نہ ترشوائے وہ ہم میں سے نہیں۔ مذکورہ بالا احادیث کے بارے میں شارحین حدیث کی وضاحتیں ذیل میں دی گئی ہیں۔ علماء بدر الدین ابو محمد محمود بن عنعینی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں لکھتے ہیں، مونچھیں کاٹنا سنت ہے۔ قص الشارب کا لفظ قصص الشارب سے ماخوذ ہے۔ اہل مدینہ میں بہت سے بزرگوں کے نزدیک مونچھیں منڈوانے سے کٹوانا بہتر ہے، مثلا سالم سعید بن مسیب، عروہ بن یزیر، جعفر بن زبیر، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابو بکر بن عبد الرحمن ابن الحارث، ان سب کے نزدیک مونچھیں کاٹنا مستحب ہے۔ مونڈنے کی نسبت یہی قول ہے۔ حبیب بن حلال، حسن بصری، محمد بن سیرین، عطا بن ابی رباح اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے فرمایا، کثیر تعداد میں سلف نے مونچھیں منڈوانے سے منع فرمایا ہے۔ یہی امام مالک کا مذہب ہے۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہے۔ امام مالک مونچھیں مونڈنے والے کو سزا کا حکم دیتے تھے اور ہونٹ سے اوپر بال کاٹنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ مستحب یہ ہے کہ اوپر سے اتنی مونچھیں کاٹی جائیں جس سے ہونٹ نظر آئیں۔ اہل کوفہ مخول محمد بن اجلان، نافع مولا ابن عمر، ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مونچھیں کاٹنے سے افضل مونڈنا ہے۔ بہت سے بزرگ اس طرف گئے ہیں کہ مونچھیں مونڈی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ظاہر قول سے استدلال کرتے ہوئے کہ مونچھیں کٹاؤ، اور یہی قول ہے اہل کوفہ کا، اور بہت سے علماء مونچھیں نہ کاٹنے اور نہ مونڈنے کی طرف گئے ہیں، اور یہی قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ کا۔ وہ مونچھیں مونڈنے کو مسلح قرار دیتے ہیں اور مونڈنے والے کو سزا کا حکم دیتے، اور اوپر سے مونچھیں مونڈنے کاٹنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک احفا، جزا اور کس کا ایک ہی مطلب ہے کہ مونچھیں اتنی کاٹی جائیں جس سے ہونٹ ظاہر ہو جائیں۔ بعض علماء کے نزدیک بندے کو دونوں میں اختیار ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔